واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. دو صورتیں ہیں اور تقریباً دونوں ہی مکمل ہیں. سورہ نحل تو مکمل ہے، البتہ اس سے پہلے جو سورۃ الحجر ہے اس کی ایک آیت وہ پچھلے پارے میں شامل ہے، لیکن کیونکہ صرف ایک آیت پچھلے پارے میں ہے لہذا آج قاری صاحب نے اس آیت سے پڑھا ہے. یعنی مکمل دونوں صورتیں آج اس پڑھی گئی. سورۃ الحجر پہلے پڑھی گئی اور سورۃ النحل بعد میں پڑھی گئی. دونوں صورتیں مکی ہیں اور مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دعوت دیتے دیتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنی روش پر ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم تھے، تو ایسے لگتا ہے کہ ایک مسلسل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تھی وہ کرتے کرتے ایک عرصہ گزر چکا ہے. یہ اس سورت کا سورۃ الحجر کا مزاج، اور یعنی دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور اس کے جواب میں مسلسل ہٹ دھرمی اور مزاحمت ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی جو دل شکستگی ہے اور جو تھکاوٹ کے آثار ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ تسلی رکھیں، بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا. تو بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو اس سورت کو 5 حصوں میں مضامین کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. جو پہلا حصہ ہے یہ رسالت پر ایمان کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی رسالت پر ایمان نہیں لاتے پھر اللہ کی ایک نہ ٹلنے والی سنت ہے، اللہ کا قانون وہ حرکت میں آتا ہے اور قوموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. پھر جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر آفاق و انفس کی نشانیاں، انسان کو بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے اور مختلف نشانیاں قدرت کی پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان بھی بے مقصد نہیں ہے اور یہ ساری نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں. تیسرے حصے میں انسان کی تخلیق اور ابلیس کے تکبر کا ذکر ہے، قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے. جبکہ چوتھا حصہ اس میں گزشتہ اقوام کے حالات بتائے گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ بندوں کو خبر کر دیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے، اور جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر یہ سزا صادق آئی یہ اسی طرح تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے. پانچواں حصہ جو ہے اس میں ارض و سما کی گواہی کہ قیامت جو ہے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب اور ثواب ہے وہ حق ہے. تو پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ قانون مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ جو مہلت ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا. تو فرمایا کہ جب فرشتہ نازل ہوتا ہے آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، یعنی فرشتہ اس وقت نازل ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ مشہور و معروف وہ آیت ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا. یہاں یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا پھر اس کی حفاظت کرنے، بلکہ فرمایا ذکر نازل کیا. ذکر سے مراد نصیحت ہے. تو نصیحت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کھول کے بیان نہ کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا سورۃ النحل کے اندر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس ذکر کی حقیقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وارد ہوئی ہے جب تک اس کی حفاظت نہ ہو اس قرآن کی حفاظت کا کوئی مطلب نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے.
جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محفوظ نہ ہو نماز کا، تو قرآن میں اقیم الصلاۃ کے حکم کی حفاظت کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ یہ تو اسی وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سامنے ہوگا۔ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا۔ دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ جو تورات اور انجیل تھی نا، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، تھی وہ منزل من اللہ ہی نے نازل کی تھی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، بلکہ وہاں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہ جو ان کے احبار اور رہبان تھے، علماء اور درویش اور وہ اللہ والے، انہی کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ تمہیں نے حفاظت کرنی۔ تو وہ بجائے حفاظت کرنے کے انہوں نے خود ہی اس کے اندر جو ہے تحریف کرنی شروع کر دی، اس لیے وہ تورات بھی اور انجیل بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ساری دنیا نے کوشش کر دیکھی، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ آیت نمبر 10 سے 13 تک پہلا حصہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ رسالت پر ایمان کے حوالے سے ہے۔ 19 سے 25 تک دوسرا حصہ ہے، اس میں حکمت الہیہ کے جو قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا کہ یہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے انہ حکیم علیم، اس اللہ نے وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی۔ آیت نمبر 26 سے 44 تک تخلیق انسانی اور تکبر ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ابلیس کے اس چیلنج کا ذکر ہے کہ جو آیت نمبر 39 کے اندر اس نے کہا تھا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ یہ چیلنج بیان کرتا ہے کہ جب اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین، میں تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر کے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو میرے بندے ہیں الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل ہم کرتے ہیں نا گلا کہ شیطانی اثر ہو گیا ہے، فلاں کے اوپر کوئی ہوائی اثر ہے، فلاں کو کوئی جن جھوت کا سایہ ہے، فلاں کو فلاں مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، تو جو اللہ کا ہوتا ہے نا اس کو یہ مسئلے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، فرائض پورا کریں، کبائر سے بچیں، انشاءاللہ جن شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ گواہ ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سے کوئی بس نہیں چلتا میرے بندوں کے اوپر جو میرے بندے ہیں۔ البتہ بس کن پر چلتا ہے؟ الا من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ ہو کے تیرے پیچھے چلتے ہیں نا، شیطان کے پیچھے، انہی پر تیرا بس چلتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے 84 تک فرمایا کہ بندوں کو باخبر کر دیں کہ اللہ کے پاس مغفرت ہے، وہ ہے تو غفور الرحیم۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، یہ کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا جو عذاب ہے نا بڑا دردناک ہے، بخشنے والا بھی ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر اس کی مثالوں کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر جو شدید سزائیں ان کی قوموں کو دی گئی، فرمایا کہ کشتی کو الٹا کے پھینک دیا گیا، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ اکبر۔ پھر اصحاب الایکہ، جو شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب مدین بھی کہا گیا ہے، اصحاب ایکہ بھی کہا گیا۔ اصحاب ایکہ اس لیے کہ ایکہ کہتے ہیں جھنڈ کو، تو اس علاقے میں بڑے درختوں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود کا ذکر کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کی انہوں نے مخالفت کی۔ پھر ایک ہجر کی بستی، یہ جو سورت کا نام ہے نا الحجر، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب پتھر ہے، ہجر سے مراد پتھر نہیں ہوتا۔ پتھر جس کا معنی ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے حجر، ہاں پر زبر ہوتی ہے، حجر اسود ہے، ہجر اسود نہیں ہے۔ حجر اسود کالا پتھر،
تو حجر ہوتا ہے پتھر، ہجر پتھر نہیں ہوتا، ہجر بستی کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصحاب الحجر تھے بل قصب اصحاب الحجر بالسلیم، یہ جو سورت کا نام ہے نا الحجر، پہاڑوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب اپنے گھر بنا لیتے تھے. تو یہ سارا ان کی مثالیں بتا کے اصل میں اللہ کریم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو میرا عذاب ہے اس کے اوپر صادق آیا ہے. میں غفور الرحیم تو ہوں، لیکن جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو جس طرح ان اقوام کو تباہ و برباد کیا تمہیں بھی تباہ و برباد کر دوں گا. آیت نمبر 85 سے آخر تک 99 تک یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت لازماً آئے گی. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق، زمین و آسمان اللہ نے ایسے فضول پیدا نہیں کیے، ایک با مقصد پیدا کی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آ کر رہے گی. اور فرمایا جو لوگ قرآن پاک کو حصے بخری کر دیتے ہیں، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو کرتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو ہم پکڑ لیں گے. اور فرما دیجئے انی انا النذیر المبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. وگرنہ جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود پکڑ لے گا. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ہم پوچھ لیں. فَاسْتَا بِمَا تُؤْمَرُ، دور فتن کے حوالے سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کھول کھول کر سناتے جائیں، اور مشرکوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، ان کی مزاحمت ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے، استہزاء ہے، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں نا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تو ہم خود نمٹ لیں گے، ہم کافی ہیں ان سے نمٹ لیں گے. اللہ اکبر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو یہ لوگ عرضہ سرائی کرتے ہیں آپ کی شان میں اور جو اللہ کے دین کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ تو ہوتا ہے، آپ کو دکھ تو ہوتا ہے اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہ سب ہمیں معلوم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ تسبیح بیان کرتے رہیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہوتے رہیے، اور جب تک آپ کی موت نہیں آتی اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. اس لیے اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. گویا ہمیں جو ضابطہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین پر سیدھی ڈگر ہے، سیدھا رستہ ہے، سیدھا منہج ہے، سیدھا طریقہ ہے، سیدھا ضابطہ ہے، اس کے اوپر آپ زندگی گزاریں اور موت تک اسی کے اوپر زندگی گزارتے چلے جائیں. کوئی آپ کی بات مانے چاہے نہ مانے، آپ کے طرز عمل میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. لوگ اگر آپ کی بات مان لیتے اچھا ہے، لیکن اگر لوگ نہیں مانتے تو ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ان کو پہنچا دینا ہے، ان کو ڈرا دینا ہے، ان کو بتا دینا ہے. اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پالیسی دی گئی، ہمارے لیے بھی یہی پالیسی. آگے سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے بغیر تمہید کے، اللہ ڈائریکٹ تنبیہ، اطاعوا اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم، کیوں جلدی مچاتے ہو؟ جلدی نہ مچاؤ، اللہ کا حکم آ گیا. کون سا حکم آ گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ اگر تم میری دعوت نہیں مانو گے، اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. پھر مشرکین مکہ کہتے تھے لاؤ عذاب کہاں ہے، لا کے دکھاؤ. اب عذاب نہیں آتا تھا تو پھر وہ جلدی میں چاہتے تھے کہ آنا ہے، لانا ہے تو لاؤ. جب عذاب نہیں آتا تو پھر وہ اس کو دلیل پکڑتے تھے، عذاب نہ آنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطاعوا اللہ، یوں سمجھو کہ اللہ کا حکم تمہارے سروں کے اوپر آ. فلا تستعجلوا، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تم جو بھی وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. جب اللہ کریم کسی مستقبل کی بات کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال فرمائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے. اطاعوا اللہ، جو قیامت کا حکم ہے وہ سمجھو آ گیا، اتنا یقینی ہے اس کا آنا. جیسے اب کسی بات کو جو ہم سمجھتے ہیں نا ہوئی پڑی ہے، تم کہتے ہو گئی، یہ ہو گیا، ہم پہنچ گئے، حالانکہ ابھی پہنچنا ہوتا ہے، حالانکہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ جب یقینی ہو جاتا ہے کہ کام ہو چکا ہے تو آپ یہ صیغہ ماضی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح قرآن نے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ عقل سے کام لو، اللہ کا قانون اور قیامت کا حکم سر کے اوپر کھڑا ہے، اور اگر تم مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو بالآخر قیامت کو عذاب کا شکار ہو جاؤ. سورۃ النحل میں بھی 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم اس کے مضامین کو. جو پہلا حصہ ہے آفاق و انفس سے،
اس بات توحید اور رد شرک کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک 89 تک جو پورا مضمون چلتا ہے وہ دو حصے ہیں اس کے، یا کہہ لیں دو پرتیں ہیں۔ ایک پرت ہے توحید کے اس بات کے لیے دلائل دیے گئے ہیں، اور دوسرا شرک کے رد کے لیے دلائل دیے گئے۔ بنیادی طور پر یہی موضوع چلتا ہے آیت نمبر 89 تک۔ لیکن اور اسی کے دوران منکرین کے اعتراضات بھی ہیں، ان کی کٹ حجتیوں کے جوابات بھی ہیں، اور باطل پر اصرار اور استکبار کے برے نتائج سے ڈراوا بھی دیا گیا ہے۔ لیکن آیت نمبر 90 میں اخلاقی اور عملی تبدیلی کے احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ معیار دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کس معیار کے اوپر قائم رہ سکتی ہے۔ وہ معیار آیت نمبر 90 جس کو آیت تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، اس آیت سے مضمون بدلتا ہے، اور پھر آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکام دے کے پھر تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ وہی بات جو وہاں تھی وہاں پہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جو دنیا کائنات کی جو نعمتیں ہیں، آلاء اللہ جن کو کہتے ہیں، آلاء اللہ، قرآن کے علوم کا ایک حصہ وہ ہے جس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کی نعمتیں بیان کر کے اس کا ذکر کر کے اللہ اپنی وحدانیت کی طرف بلاتا۔ تو یہ سورۃ النحل بھی تذکیر بآلاء اللہ کی ایک شاندار مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف چوپایوں کی مثالیں دی ہیں کہ ہم نے یہ اور جدید ذرائع نقل و حمل سب ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام لیے ہیں، فلاں جانور پیدا کیے، یہ چوپائے پیدا کیے، والخیل والبغال والحریم حبیرہ لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے گدھے اور خچر تمہارے چڑھنے کے لیے بنائے۔ ریل گاڑی کا نام نہیں لیا کہ وہ بھی بنائی، ہوائی جہاز کا نام نہیں لیا کہ وہ بھی بنائی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لیا کہ اگر اس دور میں ہوائی جہاز اور ریل گاڑی کا نام لیا جاتا تو مشرکین مکہ کی سمجھ میں بات ہی نہیں آنی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ باتیں کی جو ان کی سمجھ میں آنے والی، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لہذا ایک چھوٹا سا فکرہ فرما دیا جس میں سارا کچھ یہاں، یعنی گھوڑے گدھے اور خچر کی بات تو کر لی، لترکبوها وزینہ، تمہاری سواری کے لیے اور شاندار زینت کے لیے یہ بنائی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ قیامت تک ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، اور وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوں گی۔ اس میں سارا کچھ آ گئی، ریل گاڑیاں بھی آ گئی، ہوائی جہاز بھی آ گئے، راکٹ بھی آ گئے، کاریں بھی آ گئی اور بسیں بھی آ گئی، سب کچھ اس کے اندر آ گئی۔ پھر توحید سمجھائی گئی ہے کہ وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے، مختلف نعمتوں کا بیان ہے، اور فرمایا کہ چوپائے دیکھو، کھیتیاں دیکھو، مختلف قسم کے پھل دیکھو، سورج چاند ستارے دیکھو، سمندر کشتی اور مچھلیوں کا تازہ بتازہ گوشت، یہ ساری مثالیں دے کے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ تو وہ اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ چند نعمتیں تمہیں بتائیں، گنوائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ پھر وہ اللہ جو یہ سارا کچھ پیدا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جن کو تم پوچھتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، تو یہ بتاؤ وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ توحید سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مشرکین مکہ یہ مردے بھی پوجتے تھے، قبر پرستی بھی کرتے، یعنی یہ قرآن کا وہ مقام ہے، واحد مقام جہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ صرف بت پوجتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں کہ وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ وہ صالحین کی قبروں کو بھی پوجتے تھے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، خود مخلوق ہے۔ اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، زندگی کی کوئی رمق ان کے اندر نہیں ہے، مردے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو یہ ساری باتیں بتوں پر بھی صادق آ سکتی ہیں، مورتیوں پر بھی صادق آ سکتی ہیں، لیکن اگلی بات جو فرمائی ہے وہ سوائے قبر والوں کے اور کسی پر صادق آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ اتنی بات کا شعور نہیں رکھتے کہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ قبروں والوں کو بھی پوچھتے تھے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، بندے کے پتر بنو، الہ تو ایک ہے، ایسے خام خواہ ٹکرے مارتے پھرتے ہو، وہ ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ، اصل میں تمہارا آخرت کا تصور غلط ہے۔
آخرت کا تصور غلط ہوتا ہے تو پھر انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے. جس کا آخرت کا تصور واضح ہو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا. فرمایا پھر ڈرایا ہے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو نا شرک کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. فرمایا قیامت آ کے رہے گی اور جو قیامت آئے گی نا لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت والے دن ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. کسی جان نے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا. لیکن یہاں فرمایا ہے کہ یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا. لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ. اپنا بھی پورے کا پورا بوجھ انہوں نے خود اٹھانا ہے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. جن کو انہوں نے جہالت کی بنیاد پر گمراہ کیا ہے ان کا وزن بھی یہ خود اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الا ساء ما يزرون. کتنا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے. پھر منکرین پر جو دنیاوی عذاب کی بات کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے ان کی عمارتیں جڑوں سے اکھاڑتا ہے, اللہ تعالیٰ الٹا کے پھینکتا ہے, اوپر سے چھتیں گر جاتی ہیں, نیچے سے جو ہے وہ قد مکر الذین من قبلہم. اس سے پہلے بھی لوگوں نے مکر اور فریب کیا اللہ کے ساتھ. فَأَطَلَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. اللہ نے بنیادوں سے ان کی عمارتیں اکھاڑ دی. فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ. اوپر سے چھت گر گئی. من فوقہم اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ان کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ کا عذاب کہاں سے آیا, نیچے سے بنیادوں سے آیا ہے کہ اوپر سے آیا. یہ جو 9/11 پہ بلڈنگ گری تھی نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر, اوپر سے گری تھی کہ نیچے سے؟ کوئی کہتے ہیں اوپر سے گرنا شروع ہوئی تھی. جہاز تو اوپر ٹکرائے تھے نا, لیکن وہ گرتے گرتے نیچے سے گری تھی ایک دم دھڑام کر کے. وہ نیچے سے اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی. تو نیچے سے گری تھی, اوپر سے گری تھی, عذاب اوپر سے آیا تھا, نیچے سے آیا تھا. ساری عمر ان کو سمجھ نہیں آتی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا عذاب آتا کا. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کچھ نہیں پتا, جتنی مرضی انہوں نے محفوظ چیزیں بنائی ہوئی ہو سب کا سب. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اصل عذاب دے گا وہ رسوائی کا عذاب ہے. اور جب مجرم مرتا ہے نا تو سیدھا جب فرشتہ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں اسی وقت عذاب سامنے ہوتا ہے. اللہ اکبر. عین موت کے وقت, بلکہ جب قدم رکھتا ہے اس دار الامتحان سے دار الجزا میں, موت یہاں پہنچتی ہے, فرشتہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو لے جانے کے لیے. اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا. اس کو اسی وقت پتہ ہے. وہ مسند احمد کی وہ روایت آپ نے سنی ہے, پہلے بھی کئی دفعہ سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتہ آ کے یہاں بیٹھتا ہے نا ملک الموت, وہ آ کے جان نکالنے سے پہلے جو آواز دیتا ہے نا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. وہ کہتے ہیں نیک آدمی کو, مومن کو کہتے ہیں ایھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ روح نکل, اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی. تو جب جو کافر اور منافق ہوتا ہے اس کے پاس آ کے بھی جان نہیں نکلی, وہ آ کے اس کے پاس کہتا ہے ایھا النفس الخبیثہ, اے ناپاک روح نکل, اخرجی الی سخط من اللہ وغضب, اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا. ابھی جان نکلی نہیں, اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ جو ظالم ہے نا, الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزاری, ان کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں نا تو پتہ تو انہوں کو پہلے چل جاتا ہے موت کے وقت کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء, اسی وقت مکر جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی زندگی میں برا کام کیا ہی نہیں, قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا, تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ کو سب پتہ ہے کہ تمہارے کرتوت کیا تھے اور تم کیا کرتے رہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, فوراً جہنم تیار ہے تمہارے لیے, اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو گویا مومن ارواح جو ہوتی ہیں ان کا فرشتے استقبال کرتے ہیں, اور جو ظالم ہوتی ہیں ان کا بھی استقبال ہوتا ہے لیکن ان کا برا استقبال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے جنتیوں کا ذکر بھی کیا ہے. پھر مشرکین کے ایک شبے کا ذکر کیا, وہ کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یہ ہر دور کے مشرک یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں سب کچھ, اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا.
تو یہی اس دور کے مشرک کہتے تھے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ چاہتا نا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، یہ جو سب کر رہے ہیں تو کوئی اللہ چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک فعل الذین من قبلہم، مشرکین کا تاریخی طور پر مزاج یہی ہے، مشرکین ہمیشہ یہ کہتے ہیں، پہلے لوگ بھی یہی کہتے تھے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس پہنچا دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ بحث کرنے کی، مانتے ہیں تو مان جائے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ہر نبی آ کے یہی دعوت دیتا رہا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی چھوڑ دو۔ دیکھیں اللہ کی بندگی کوئی شخص کر رہا ہو ساتھ ساتھ طاغوت کی بندگی کی بھی کر رہا ہو، یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، اللہ نے اس کو معاف کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے کہ طاغوت کی بندگی چھوڑ دی جائے، اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغیان سے ہے، اس کا مطلب سرکشی ہوتا ہے، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے، اس میں بت بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہر طرح کی ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی بندگی سے غافل کرتی ہے وہ طاغوت۔ لہٰذا یہ جو آج کل ہم انٹرنیٹ اور یہ فیس بک اور یہ ٹی وی اور میڈیا اور یہ جو لٹرم پٹرم جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، گیم میں بنی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ سے غافل کر دینے کا سامان ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ طاغوت، ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے غافل کرے وہ طاغوت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے وہ پہلے طاغوت کو بھی چھوڑیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دونوں کام کرنے پڑیں گے وگرنہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ آخرت کا یہ انکار کرتے ہیں، بتاؤ قیامت اگر نہ آئے، اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے بتاؤ تو صحیح ذرا، یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ قیامت کوئی نہیں آتی، اگر قیامت نہ آئے تو جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ سچا کون جھوٹا کون، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے آخرت بنائی گئی ہے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، پتہ لگے کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ۔ دنیا میں جو فیصلے نہیں ہوتے وہ آخرت میں ہو جائے، یہاں تو سب چھپ چھپا کے زندگی گزار جاتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے جبے کبوں والے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملک نظر آتے ہیں، دیانتدار ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی پتہ چلنے بھی دیتا ہے کہ ہو کیا رہا، کوئی حکمران ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک نے اپنے اوپر 10 پردے اڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کون سچا اور کون جھوٹا۔ قیامت کیوں نہ قائم؟ قیامت تو قائم ہونا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت قائم کرنا اللہ کے لیے اور دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کرنا کیا ہے قیامت قائم کرنے کے لیے، یہ دوبارہ زندہ کرنے لیے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم نے تو کن کہنا ہے اس نے ہو جانا ہے، ہم نے کرنا کیا پڑنا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاس کوئی مشکل بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو میں نے پہلے ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا اللہ نے کہ تمہارا نبوی مشن یہ ہے کہ لوگوں کی طرف اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کیا نازل ہوا۔ سنیے قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ دل کی بات کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ لہذا قرآن ہم جان ہی نہیں سکتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے بتا نہ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو پھر یہ قرآن ہونا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے، آپ بتائیں کہ قرآن ہے تو قرآن بنتا ہے۔ تو پھر پہلی دلیل قرآن ہوا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا تو قرآن بنا، وگرنہ قرآن ہی نہ بنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا ہے تو قرآن بنا ہے۔ دل پر نازل ہوا تھا علی قلبک لتکون من المنذرین، اگر آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل ہو کے وہی رہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وارد نہ ہوتا تو ہم تو قرآن کو جان ہی نہ سکتے۔ تو حجت اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے قرآن ثابت ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے عجیب و غریب یہاں پہ تماشے بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کو آسمان سے لکھا لگایا تمہارے ہاتھ میں آیا تھا۔
قرآن اس لیے قرآن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ساری اتھارٹی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. دین کی اتھارٹی ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اس لیے قرآن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وگرنہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. سنی ہے نا؟ 3 سوال آ کے انہوں نے کیے تھے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان. مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. یہ سوالات کیے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بندہ انسانی شکل میں آیا تھا اور سفر کے آثار کوئی نہیں تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی، اجنبی ہوتا تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہوتے. سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے، کالے سیاہ بال، سفید کپڑے، آرام سے لگتا قریب سے آیا، لیکن جانتا ہم میں سے کوئی نہیں تھا. سوال پوچھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. جواب سننے کے بعد کہتا ہے ہاں آپ نے ٹھیک کیا، صدقت، آپ نے صحیح کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، فعجبنا له يسأله ويصدقه. یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. اگر اس کو نہیں پتا تو پھر تصدیق کیسے کرتا؟ اگر پہلے ہی پتا ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ نا تعجب والی. سن لیجئے یہ بات یہاں پہ سمجھنے والی. جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر یہ پتہ ہے کون تھا؟ فرماتے نہیں ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا یہ جبریل تھا، ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اب دین سکھانے آیا جبریل آسمانوں سے. کتنی آسان بات تھی کہ وہ جبریل علیہ السلام آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں آسمانوں سے انسانی شکل میں، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. جبریل علیہ السلام کہہ دیتے، وہاں تقریر کرتے، بتا دیتے اسلام یہ ہوتا ہے، احسان یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے، قیامت کی نشانیاں یہ. دین سکھا دیا جاتا. ہو سکتا تھا نا، ایسا نہیں کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جبریل تقریر کر بھی دیتے تو وہ دین نہ بنتا. دین اس وقت بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے. تو جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، تب دین بنا ہے. اتاکم لیعلمکم دینکم، آیا تو وہ تھا دین سکھانے کے لیے، لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے بغیر خود بتا کے چلا جاتا تو دین نہ بنتا. تو قرآن بھی لانے والا جبریل ہے، قلب اطہر پر نازل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے بتانا ہے کہ کیا نازل ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں کیا نازل ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کیا نازل ہوا. اس لیے حجت اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آگے سنویت کا رد کیا گیا ہے کہ 2 خداؤں کو لوگ مانتے تھے، ایک آرمن ایک یزدان. اللہ تعالیٰ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، 2 خدا نہ بناؤ، انما هو الہ واحد. کئی بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں، اکیلا ایک الہ ہے، اسی کو مانو، اسی کی نعمتیں ہیں. اور شرک کرنا تو نمک حرامی ہے. آیت نمبر 53 اور 54 میں فرمایا کہ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. نعمتیں دینے والا وہ اور اس کی نعمتیں کھا کھا کے اور نمک حرامی یہ کرتے ہیں کہ مخلوق کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا تھوڑے دن ہے، کھا پی لو جتنا کھانا پینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا. پھر فرمایا ان کے عقیدے کا دوغلا پن یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اپنے گھر بیٹی ہو جائے نا تو مرتے پھرتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ بھی ان کے عقیدے کا دوغلا پن ہے. فرمایا برا فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا شرک تو اللہ دیکھتا ہے، پکڑتا نہیں ہے فوراً. یہ اللہ کا قانون ہے، قانون مولد. اگر وہ پکڑ لینا شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. لوگ جو شرک کرتے ہیں، ظلم سے مراد شرک ہے، ان شرک الظلم عظیم. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اگر اللہ پکڑ لے، اللہ اکبر، فرمایا ما ترک علیہ من دابۃ، تو روئے زمین پر کوئی جانور تمہیں چلتا ہوا نظر نہ آئے.
اتنا بڑا عذاب اللہ کا ہے جتنا یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر بعد الموت کی 3 مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا ایک تو بارش کی مثال دیکھ لو، مردہ کھیتی جب زندہ ہو جاتی ہے بارش ہونے کے بعد تو وہی اللہ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ پھر فرمایا خون اور گوبر میں سے آپ کبھی بھینس کو اور گائے کو ذبح کر کے دیکھو، اندر دودھ کہاں ہوتا ہے؟ اتنا صاف شفاف دودھ کہاں سے آتا ہے؟ آپ بھینس کو ذبح کرو، اس کے اندر سے گوبر نکلے گا، خون نکلے گا، گوشت نکلے۔ فرمایا گوشت اور خون اور گوبر کے درمیان میں سے ایک شفاف دودھ، سبحان اللہ، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والے کے لیے فرت بخش، اتنا زبردست ذائقہ جو اللہ اس خون اور گوبر کے درمیان میں سے صاف اور شفاف دودھ عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ کائنات نہیں پیدا کر سکتا؟ کیسے عجیب لوگ ہو، اس کو دیکھو۔ پھر فرمایا مکھی کے پیٹ سے وہ شہد پیدا کرتا ہے، مکھی کو کہا پھرتی ہے پھولوں سے رس چوستی ہے، ادھر ادھر پھول پھرتی ہے، پھر وہ چھتے میں شہد بنتا ہے۔ بتاؤ تو اگر اللہ یہ شہد نہ بنائے، مکھی کو یہ جو حکم دیا ہے مکھی یہ شہد نہ بنائے، تم شہد کہاں سے لاؤ؟ یہ جو تم جعلی شہد بناتے ہو نا، پکڑا جاتا ہے، اصل شہد اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا شفاء للناس، اس کے اندر شہد کے اندر شفا ہے۔ شہد ہر طور سے، جب قرآن نے کہہ دیا شہد شفا ہے تو شہد شفا ہی ہے، کسی بھی طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہے، یا کوئی مرد تھا وہ دوبارہ پھر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد پلاؤ، لے گیا، اگلے دن پھر آ گیا، جو شہد پلانے سے اس کا پیٹ اور خراب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شہد پلاؤ، اگلے دن پھر آ گیا، جو اور خراب ہو گیا، تیسرے دن پھر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پلاؤ، تیسرے دن پھر آ گیا، کہتا جی اور خراب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اللہ کا قرآن سچا، یعنی پلاتا رہے بالآخر شفا ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور شہد سے کسی کو نقصان ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب۔ پھر اس نمک حرامی کی بات پھر کہی ہے، اتنی نعمتیں اللہ کی وہ کھاتے ہو، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور باطل پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے توحید کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو جان بوجھ کر یہ انکار کرتے ہیں۔ آگے وہ آیت تقویٰ ہے، میں نے عرض کیا آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 باتیں کرنے کا حکم، 3 باتوں سے روکنے کا حکم۔ گویا پورا دین اس کے اندر ہے۔ شروع میں فرمایا حکم دیا ہے، آخر فرمایا یعظکم، نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، قانونی حکم بھی ہے، اللہ کے قانون عدل کا تقاضا بھی ہے، اللہ کے قانون رحمت کا تقاضا بھی ہے۔ 3 کام کر لو، 3 کاموں سے بچ جاؤ، دنیا آخرت بن جائے۔ کیا؟ عدل کر لو، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ احسان کر لو کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیا۔ وایتاء ذی القربی، اور رشتہ دار جو ہیں ان کو تو دیتے جایا کرو، یہ حساب نہ کیا کرو کہ وہ انہوں نے کیا دیا۔ جب یہ 3 کام کر لو گے تو یہ بہترین معاشرہ تخلیق پائے گا، بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، جنت نظیر معاشرہ۔ اور 3 باتوں سے رک جاؤ، فحشاء، برائی، بے حیائی، والمنکر، اور برائی اور بغی اور سرکشی سے بچ جاؤ۔ اللہ نصیحت کرتا ہے یہ 3 کام کرنے کے ہیں، 3 بچنے کے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ اس کی تعریف بتاتا ہوں، طور احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اس احساس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر وقت انسان اس تڑپ میں رہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ تڑپ موجود ہو تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو 3 باتیں کرنے کی، 3 باتیں بچنے کی، گویا تقویٰ یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کا ادب بتایا ہے، آیت نمبر 98 میں قرآن جب بھی پڑھنا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا، یہ فرض ہے۔ جب بھی قرآن پڑھنا ہے ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ جہاں لکھی ہوئی ہو وہاں پڑھنی لازمی ہے، اور جہاں لکھی ہوئی نہیں ہے وہاں پہ اعوذ پڑھنا تو فرض ہے۔ بسم اللہ آپ پڑھنا چاہیں تو ہر کام کے شروع میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اعوذ پڑھنا ہے وہ ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگاتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے اس کو کوئی اجمی غلام سکھاتا ہے، انما یعلمہ بشر، اس کو ایک بشر سکھاتا ہے۔ آگے کوئی آدمی تھا وہ جو تورات وغیرہ کا عالم تھا، اور چونکہ بہت ساری باتیں قرآن میں بھی تورات والی تھی
لہذا ان کو یہ شک کرتے تھے کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ احمقو اور بیوقوفو تمہیں اتنی بات کا نہیں پتا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجبی، وہ جس بندے کا نام لیتے ہیں نا، کہتے دو آدمی تھے جن کا نام لیتے تھے، ایک عامر بن الحضرمی تھا رومی غلام، اور ایک حویثب بن عبد العزیٰ، اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کے نام لے جاتے، وہ سکھاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں تھا، ان میں سے کسی کو بھی عربی نہیں آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرانی یا آرامی نہیں آتی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجبی، جس کا نام لیتے ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ اور قرآن وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اس کی تو عربی مبین، ایک واضح عربی، اتنی شاندار عربی زبان ہے، یہ عربی زبان اس کو آتی ہی نہیں، وہ سکھائے گا کیسے؟ لہذا یہ ان کا جھوٹ خود ہی پکڑا گیا۔ پھر آگے کچھ بستیوں کی مثالیں، نعمتوں کا ذکر، حلال و حرام کا مضمون، اور پھر فرمایا خود حلال و حرام کا فیصلہ نہ کیا۔ حلال و حرام کی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اور ایک یہ والی آیت جو آیت نمبر 115 ہے سورۃ النحل کی، یہ تقریباً ملتی جلتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، لیکن سب سے جامع ان تینوں آیتوں میں سے سب سے زیادہ جامع اور زیادہ تفصیلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں 11 چیزیں ایک لائن میں اللہ کریم نے ذکر کی ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام۔ سورۃ المائدہ کی ابتدا میں کہا تھا کہ سارے چیزیں حلال ہیں، سارے جانور حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جانور جو کہہ دیے جائے، بتا دیے جائے کہ حرام۔ جب اللہ نے خود حلال اور حرام کے فیصلے کر دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 116 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ یہ جو تم خود فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہو نا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اس طرح کی یہ غلطیاں نہ کیا کرو، یہ خود یہ فیصلے نہ کیا کرو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر۔ فیصلہ حلال اور حرام کا کرنا یہ اللہ کا کام ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، تم خود سے یہ فیصلے نہ کیا کرو اور یہ بات نہ کہا کرو۔ اور شکر گزاری کی مثال کے طور پر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فرما برداری کی بات اور شکر گزاری کی مثال دیکھنی ہو تو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، فرما بردار تھا، یکسو یکرخا تھا، شاکرا لانعمہ، اس نے اللہ کی ہر نعمت کا شکر حق اور شکر کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے اجتباہ ہوا ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے بھی اس کو پھر چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ گویا جو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ آیت نمبر 125 میں اصول دعوت بیان کیے گئے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دین کی دعوت دیتے ہوئے سوٹا نہیں مارنا، ڈنڈا نہیں مارنا، کسی کو خام خواہ تنگ نہیں کرنا اور اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا۔ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو تھوڑا سا نیک متقی آدمی ہو جاتا ہے وہ بے عمل لوگوں کو ذلیل کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، ان کو رسوا کرنا اپنا حق سمجھ، تم تو ویسے ہو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ کریم نے منع فرمایا، اس طرح دین کی دعوت نہیں پھیلتی۔ دین کی دعوت پھیلتی ہے پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کیا ہے؟ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایک اضافی اصطلاح ہے، ہر جگہ پہ حکمت کا تقاضا مختلف ہوگا۔ جہاں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں حکمت کا تقاضا اور ہوگا، جہاں آپ بازار میں کھڑے ہوں گے وہاں حکمت کا تقاضا اور ہوگا، آپ اگر کسی کلاس روم میں ہوں گے وہاں حکمت کا تقاضا اور ہوگا، ہر جگہ حکمت کا تقاضا اور ہے۔ دیکھیں کل پرسوں ہم پڑھ رہے تھے سورہ یوسف کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھے تھے، اپنے ساتھیوں کو تبلیغ نہیں کی، حالانکہ کئی سال ہو گئے تھے رہتے ہوئے، تبلیغ نہیں کی۔ ایک دن انہوں نے جب خود پوچھا کہ تم سیانے بندے معلوم ہوتے ہو، ہمیں ذرا خوابوں کی تعبیر تو بتاؤ، تو سمجھ آئی کہ یہ اب میرے سے پوچھنے کے لیے آئے، میری شخصیت کا ایک وقار ان کے ذہنوں میں ہے، لہذا اب تبلیغ کی۔ اب ان کو تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا تصور بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ جہاں انسان بے وقت ہو، جہاں اس کا کوئی وقار نہ ہو، جہاں اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہاں خواہ مخواہ اللہ رسول کی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا، یہ بھی مصلحت اور حکمت کے خلاف۔ لہذا دعوت جب بھی دینی ہے
حکمت کے ساتھ دینی ہے اور اچھی نصیحت کے ساتھ دینی ہے. کسی کو آپ کہیں گے کہ بھائی تم جو ہو، میں نے دیکھا ایک جگہ پہ جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑا کیا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو تبلیغ کر رہا تھا کہ تم تو منافق ہو گئے ہو. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے روز تم سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو، روز تم سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو. میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نے تو عادت بنائی ہوئی ہے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو، تم تو منافق ہو. وہ آگے سے کہتا ہے چل تو آیا بڑا مومن، چل نکل، رہنے دے تو مجھے منافق. جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، بات ختم. اس سے بہتر تھا کہ اس کو صرف کہہ دیا جاتا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ یہ عادت جو بناؤ گے یہ منافق کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے. لہذا آپ وقت پہ اٹھ کے وقت پہ نماز پڑھا کرو، اس کو دیر تاخیر نہ کیا کرو. اگر یہ کہا جائے گا تو یہ ایک حکمت کی بات ہے، اچھی نصیحت کی بات ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کے اوپر اثر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا مزاج عطا فرمائے جو دین کی دعوت کے لیے ضروری ہے. اور آخر پہ اللہ کریم نے فرمایا دل تنگ نہ کیجیے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ڈٹے رہیے اور تم ڈٹ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. اور پھر فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. لوگ جو فریب کاریاں کرتے ہیں اس سے نہ دل تنگ کرنا ہے اور نہ ہی غمگین ہونا ہے. بے فکر رہیں. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قانون یہ ہے کہ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور جو ہر وقت نیکی کرنے کی، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو متقی اور محسن بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.